اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ نوٹ کروایا تھا کہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ اللیل یہ ایک جوڑا ہے قرآن مجید کی صورتوں کا، اور ان دونوں صورتوں کی مشترک بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں از اول تا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 to 1 مخاطب کیا گیا ہے۔ جن حضرات کو تھوڑی بہت عربی زبان آتی ہے انہیں معلوم ہے کہ کا جو ہے یہ آبجیکٹیو اور پوزیسو فارم میں یو کے لیے ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے نوٹ کیا کہ ما وعد ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اور یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ وہ کا تکرار جو ہے وہ آئے گا الم نشرح لک صدرک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ انسان جو سانس لیتا ہے تو جب کمفرٹیبل ہوتا ہے تو اس کو اپنے سانس لینے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب انکمفرٹیبل ہوتا ہے تو اسے سینہ کچھ تنگ تنگ نظر آتا ہے اور سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے۔ تو کسی بھی کام کے لیے انسان کی آمادگی جو ہے اس کے لیے عربی زبان کا یہ محاورہ ہے انشراح صدر، سینے کا کھل جانا۔ عام دنیاوی امور میں بھی جہاں آپ کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے تو آپ اس کام میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ آمادگی محسوس کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تو وہاں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے سانس مشکل سے آ رہا ہے، طبیعت بوجھل ہے۔ یہ سب محاورے جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی کیفیت کے لیے ہیں۔ تو انشراح صدر کیا ہے کہ انسان کو کسی کام کے لیے پوری آمادگی ہو جائے، اور جب آمادگی ہو جاتی ہے پھر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہیں سے آغاز کیا کہ اگرچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بڑا مشکل ٹاسک دے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے رب کو بڑا کرو، اللہ کی حکمرانی کو قائم کرو، لیکن اس کے لیے ہم نے تمہیں کیا انشراح صدر عطا نہیں کیا، طبیعت میں آمادگی پیدا نہیں کی، تمہارا سینہ کھول نہیں دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے بوجھ اتار نہیں دیا۔ یہ قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے کہ یہ فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارا وہ بوجھ اتار نہیں دیا الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ اس لیے کہ جو آنے والے مراحل ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں، یعنی یہ جو کیفیت جس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کی پچھلی زندگی کا تصور کیجئے کہ آپ نے بڑی سخت مشقت بھی کی ہے معاشی اعتبار سے، کہ آپ نے مکے کی گرمی میں جانور چڑھائے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، آپ نے بھرپور تجارتی زندگی بھی گزاری۔ ایک تاجر کی حیثیت سے آپ جو ہیں وہ سفر کرتے رہے، اور ایک متمول چف کی حیثیت سے، ایک کھاتے پیتے آدمی کی حیثیت سے آپ کے لیے بڑی آسانی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں آپ کو ایک دفعہ تو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ کہ کچھ وقفے کے بعد وحی کا آغاز ہوا، اور آپ پر سورہ مدثر نازل ہوئی، تو اس سے پہلے سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جتنا بھی تھوڑا بہت قرآن مجید نازل ہوا اس کی تکرار کرنا۔ آیتیں کتنی نازل ہوئی تھی گنتی کی، لیکن 2/3 رات، آدھی رات، 1/3 رات کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ باندھ کر
رتل القرآن ترتیلا، مترنم آواز میں، میلوڈیس وائس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اچھا، اب یہ جو رات کے اندھیروں میں تلاوت ہے اور آیات تھوڑی ہیں، 2/3 رات اس میں گزارنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان آیات کا بار بار تکرار ہوگا۔ اب اس تکرار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہے۔ آپ اللہ کا کلام ہاتھ باندھ کر اسی کو سنا رہے ہیں، تو ہم کلامی کا احساس ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو آنے والے ایک بڑی کیفیت ہے انسان کے لذت کی، یعنی شادی سے پہلے، اس سے پہلے شدید مشقت، شادی کے بعد معاشی اعتبار سے بڑی آسانی۔ اب یہ تیسرا فیز آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، یہ بڑا سخت فیز آ رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے تم سے وہ بوجھ اتار نہیں دیا کہ جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا؟ حالانکہ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کے بعد بڑی بڑی مشکلات آنے والی ہیں، لیکن وہ مشکلات آنے والی ہیں، اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انشراح صدر عطا کیا ہے، آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آمادگی پیدا کر دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ اتار دیا۔ یعنی جب سورہ مدثر نازل ہوئی ہوگی، اس کی ابتدائی آیات، تو اس میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے دین کو بڑا کرنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سمجھدار انسان تھے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا اسی وقت کہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انشراح صدر دے دیا، آپ نے آمادگی پیدا کر دی، تو وہ ٹاسک بہت آسان ہو گیا۔ باقی اس میں ایک دوسری رائے جو ہے وہ بھی ہے کہ اصل مشکلات تو ابھی آنے والی تھی، بوجھ اتارا کیسے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے نا، کہ آپ بظاہر دیکھیں گے تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تو پھر بڑے بڑے مراحل آئے ہیں، آپ کے ساتھیوں پر تشدد ہوا ہے، پھر جو اگلی سورت میں ہم پڑھنے والے ہیں وہ واقعہ بھی شاید اس کے بعد ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد شیب ابی طالب ہے، وہ بھی آنے والا ہے، طائف کا دن بھی آنے والا ہے، احد کا دن بھی آنے والا ہے۔ تو وہ بوجھ کیسے اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ انشراح صدر ہی کے اندر اتار دیا کہ جب انسان کی طبیعت میں انشراح پیدا ہو جائے، آمادگی پیدا ہو جائے، تو پھر کوئی مشکل انسان کے لیے مشکل نہیں رہتی، وہ بہت آسان ہو جاتی۔ تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ تو ہم سب گواہ ہیں اس بات کے، دنیا پوری گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عزت عطا کی ہے اس کا کوئی میچ نہیں۔ جتنی کتابیں، جتنی تحریریں، جتنے بیانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کی بھی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو لوگ عربی زبان کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تو اس میں مبتدا خبر کا تصور ہے کہ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں، مبتدا اور خبر، انگلش میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور پریڈیکیٹ جو ہوتا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ لیکن جب جملہ اسمیہ کی شروع میں انا آ جائے تو وہ مبتدا کو، سبجیکٹ کو نصب فارم میں لے جاتا ہے۔ مثلا اللہ غفور، لیکن ان اللہ غفور، تو اللہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوا کہ جب مبتدا کسی خاص وجہ سے، نارملی مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو نکرہ رکھنا ہو تو پھر اس کی جگہ بدل جاتی ہے کہ وہ خبر کے بعد آتا ہے۔ اب یہاں جو زبر ہے یسرن کی، یہ بتا رہی ہے کہ مبتدا یہ ہے، اس لیے کہ انا کا اثر اس پر ہوا ہے۔
لہذا جو ترجمہ ہوگا وہ یوں ہوگا، یسرن نکرہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی سی آسانی، نکرہ میں کوئی ایک، کوئی بھی آسانی مشکل کے ساتھ ہے، یعنی سیدھا ترجمہ آپ کریں گے تو ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، نہیں، کوئی بھی آسانی تنگی کے ساتھ ہے، یعنی اگر انسان مشکل میں ہے تو اس کا لازمی کنکلوژن یہ نہیں ہے کہ آسانی بھی آئے گی، لیکن اگر آپ آسانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشکل میں سے لازماً گزرنا پڑے۔ یہ ایک باریک سا یعنی ترجمے کا فرق ہے کہ ان مع العسر یسرا، کوئی بھی آسانی تنگی کے ساتھ ہے، ان مع العسر یسرا، اس بات کو پھر ریپیٹ کیا تاکہ اچھی طرح ہیمر ہو جائے کہ اگر تم آسانی چاہتے ہو تو تمہیں مشکل میں سے لازماً گزرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشعار منسوب ہیں، یخوص البحر من طلب العالی، جس نے موتی چاہے تو اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا، ومن طلب العلا ساحر اللیالی، اور جو بلند مقام چاہتا ہے اسے راتیں جاگنی پڑیں گی، ومن طلب العلا من غیر قد، اور جس نے بلند مقام چاہا بغیر محنت کے، اضاع العمر فی طلب المحالی، تو اس نے ساری عمر ایک محال چیز کے حاصل کرنے میں ضائع کر دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تنگی کے بعد ہی آسانی ملے گی، اگر آسانی چاہتے ہو تو پھر تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بھی کیا ہے، اسی پہلی آیت کا اصل میں مزید مینیفیسٹیشن ہے کہ انشراح تمہیں ہو جائے اس کام پر تو پھر تنگی نہیں رہے گی، وہ بھی انسان کے لیے آسانی بن جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ یہ جو دوسرا ترجمہ ہے کہ ایک ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا رات کو، اس کا مزہ کچھ اور ہے، اور انسان کا اس کیفیت میں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا جس کو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو جائے۔ یعنی اس کو زیادہ آسان آپ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور ایک یونیک شرف ان کو عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی، اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا۔ کلیم کا مطلب کلام کرنے والا نہیں، جس سے کلام کیا جائے۔ تو جیسے حمید ہے نا، حمد کے معنی تعریف، حمید کے معنی حمد کرنے والا نہیں ہے جس کی حمد کی جائے، اسی طرح کلیم کلام کرنے والا نہیں جس سے کلام کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک یونیک شرف عطا کیا کہ انہیں شرف ہم کلامی عطا کیا۔ اچھا، اب کیفیت کو آپ ذرا اپنے آپ کو لے جائیں وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محو گفتگو ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے بعد کیا ہے، حکم دے دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ وہاں کیا ہونا تھا؟ مذاق، تشدد۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنا شاق گزرا ہوگا کہ جی تو چاہتا ہوگا کہ بس اب میں یہیں رہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا رہوں، یہاں تک کہ نیچے جو بیوی بچے پہاڑ سے نیچے بیٹھے ہیں ان کی بھی شاید فکر نہیں رہے گی، کوئی خیال نہیں رہے گا کہ میں ان سے بھی جا کے ملنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، ہم تو اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے نا کہ وہ کیا سرور ہوگا، لیکن بہرحال حکم ہے کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور دن کو گالیاں کھانا، تشدد برداشت کرنا، اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھنا، اپنے ساتھیوں کی تکلیفیں سننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آنے والے ہیں حالات۔ اچھا، اب ایک وقت پھر ایسا آنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر لینا ہے، جاب ڈن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرغب، پھر واپس اس کیفیت میں آ جاؤ، دن بھر مشقت کرو اور جب فارغ ہو جاؤ تو پھر ریلیکس نہیں کرنا،
دوبارہ راغب کرو، راغب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی کسی بڑے کام میں جب انسان لگ جاتا ہے، کوئی بڑا مشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جو ہی انسان کو اس محنت سے فراغت ملے تو واپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس سے انسان کو فریش طاقت ملتی ہے، فریش انرجی ملتی ہے. بیٹری گویا دوبارہ انسان کی ریچارج ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے سے ملتی ہے، تلاوت قرآن مجید سے ملتی ہے. تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور زیادہ لگ جایا کرو عبادت میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. اس کو جب آپ اس سینس پہ لیتے ہیں کہ جب آپ اپنا کام مکمل کر لیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر لیا، اس کے بعد کیا کیا؟ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ آئے، آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں کو بلایا اور آپ نے خطاب کیا. پھر ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ بیٹھ گئے. اور ممبر پہ بیٹھتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم دنیا کی جو بہاریں ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہو یا تم اللہ تعالیٰ کے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابوبکر رونے لگے. تو صحابہ سارے کہنے لگے کہ اس میں رونے کی کون سی بات تھی. لیکن 2 ہی ہفتے گزرے تو وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ نبیوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ دنیا میں مزید رہنا چاہیں تو ان کو مزید دنیا میں رہنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہیں تو حاضر کر دیا جاتا ہے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپٹ کیا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابوبکر کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے رازدار تھے اور سب سے زیادہ قرب انہیں حاصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا سے رحلت کی خبر دے رہے ہیں. تو یعنی جب فارغ ہو جاؤ تو پھر دوبارہ لگ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ محنت میں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں. اور جب بالکل فارغ ہو جاؤ اِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرو. بالکل یہی مضمون ہے کہ جو سورۃ نصر میں آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دے لو. فسبح بحمد ربک، دیکھیے یہاں پہلا فنصب کا آ گیا، تو اپنے رب کی تسبیح، اس کی حمد کی تسبیح کرو. واستغفرہ، اور اس سے بخشش مانگو. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم جو ہوتی ہے اصل میں گواہی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس لیے کہ ہمیں تو اور کوئی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اللہ کی قسم کے. کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ گواہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں یہ صحیح ہے، یہ ہماری قسم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو قسم کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک گواہی اور ایک عظمت. لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ صرف گواہی کا فائدہ ہوتا ہے اس کا، کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ دو صورتیں چھوڑ کر وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. کس بات پر قسم تھی؟ کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ بڑی ڈائیورس ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سخاوت سے کام لیتے ہیں، بچ کر چلتے ہیں، حق بات سامنے آئے تو قبول کرتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو بخیل ہیں، بے پرواہی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور حق بات سامنے آئے تو اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں. تو یہ تھی بھی ایک ڈائیورسٹی تھی.
اس پر رات اور دن کی قسم کھائی گئی، اور مرد اور عورت کی قسم کھائی گئی کہ رات اور دن کیا ہے؟ ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہے، اور مرد اور عورت بھی دکھتے ایک جیسے ہیں لیکن ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہے، مزاج کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، بیہیویئر کے اعتبار سے ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہے۔ اس پر قسم کھائی گئی کہ ان سعیکم لشتی۔ اب یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، اور طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہیں اور جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جو دوسری دو ہیں ان میں تو واضح ہو گیا کہ طور سینین کا جہاں ذکر آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام، مکہ مکرمہ کا جہاں ذکر آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پہلی دو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس علاقے میں تبلیغ کی وہاں انجیر کے درخت تھے بڑے کثیر تعداد، اور دوسری چیز آپ جانتے ہیں کہ آج بھی دنیا کا بہترین زیتون جو ہے وہ فلسطین میں ملتا ہے، وہاں اگتا ہے، وہیں ملتا ہے۔ اب یہاں ان انجیر کے درختوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کا مشاہدہ کیا، کہ ان کے اندر انہی درختوں میں، انہی انجیر کے جھنڈوں میں نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ کہنا ہی آسان ہے، 950 سال، یعنی ہم میں سے، میری عمر 72 سال ہے، آپ میں سے کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنی زندگی بہت طویل نظر آتی ہے۔ 950 سال، کیوں؟ کس حال میں؟ کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ استقامت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کی کمپلائنس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم دیتے رہو، دعوت دیتے رہو، دے رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی، فلسطین سے ہی ان کا رفع آسمانی ہوا، اور ان کی ساری جو موومنٹ ہے وہ فلسطین کے اندر ہے، اور ان زیتون کے درختوں نے دیکھا ہے عیسیٰ کو، اور کوہ طور نے دیکھا ہے موسیٰ کو، اور مکہ مکرمہ نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سب گواہ ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ احسن تقویم یعنی قام یقوم قومن، کھڑا کرنا، کھڑا ہونا۔ تو احسن تقویم کی جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، بہترین، یعنی حیوانات میں سے یہ ایک حیوان ہے لیکن بہترین حیوان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوچ بچار کی کچھ نہ کچھ صلاحیت جو ہے وہ تو ایک کیڑے مکوڑے کو بھی دی ہے، مچھلی کو بھی دی ہے۔ یعنی ایک مکوڑا جہاں پر جا رہا تو آگے ایک تنکا رکھ دیں، وہ فوراً راستہ بدل لیتا ہے۔ اب وہ تنکا اٹھا کر پھر اس کے آگے رکھتے ہیں، وہ پھر راستہ بدل لیتا ہے۔ اب پھر آگے رکھیں، اب وہ باقاعدہ اس کو پھلانگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو اس میں بھی ہے، لیکن انسان اس کی بیسٹ تقویم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس کیا انسان کا، یہ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ چلنے کے لیے گھسٹنے والے جانور ہیں کہ جو پورے جسم کو زمین پر لگا کر جو ہے وہ گھسٹتے ہیں، پھر کچھ ہیں کہ جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں پر چلنے والا بنایا ہے۔ اس کا بیلنس ہے تو بنایا نا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا ہے جو صرف اپنی حد تک نہیں سوچتا، وہ تو اوپر سارے سورج اور چاند اور اس کے گرد جو سیارے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے، سمندر کی تہہ میں بھی جا کے دیکھ رہا ہے، اور پہاڑوں کے اندر بھی جا کے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی بہترین تقویم جو ہے وہ انسان کی شکل میں ہے۔ پھر یہ تو ایک پہلو ہے انسان کی تقویم کا۔ یہاں جو 4 شخصیتیں جن کا ذکر ہے وہ اخلاق، کردار
اور اسٹیڈ فاسٹنس کے اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ وہ ایک معیار ہیں کہ منہ سے بول رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچا لیول پر پیدا کیا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، اور پھر ان کا ڈٹے رہنا. ایک خاص فرق ہے ان دونوں کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ جو تھی عوام میں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے وہ ہے عوام میں، لیکن ان کی جو اصل استقامت ہے کہ انہوں نے مولویوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو کر ڈٹ کر ساری گفتگو کی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے، جو تورات لے کے آئے تھے، جو شریعت لے کے آئے تھے، وہ ابھی تک انٹیکٹ تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آج بھی ہیں بائبل میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. لیکن وہاں یہودی علماء نے، جو یہودی ربائز تھے، انہوں نے اس دین کا جو حلیہ بگاڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کے خلاف آئے تھے. اور کیا کیا تنقیدیں ان کی، ان کو سانپ کے بچے قرار دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ یہ قبریں ہیں، یعنی ان کے اندر جو روح تھی وہ مر چکی ہوئی ہے، اب یہ خالی جو ہیں وہ خول ہیں، جسم ہیں جن کے اوپر چونا پھیرا گیا ہے. سانپ کے سپولیوں کہا ہے کہ سانپ کے بچوں، اور ان کے جو پردے اٹھائے ہیں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے اور کیسے انہوں نے فتویٰ فروشی کی ہے، اس پر ان کی استقامت ہے کہ جس کی گواہی کون ہے؟ وہ زیتون کے درخت دے رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر جا کر اصل ٹکراؤ کس کے ساتھ ہوا؟ ایک فرعون کے ساتھ ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹکراؤ ہے وہ سرداران قریش کے ساتھ. ان سب نے کیا کیا؟ استقامت دکھائی. ان کے سامنے جھکے نہیں، ان کے سامنے دبے نہیں، ان کے سامنے انہوں نے زبان بند نہیں کی، مارے کھائیں، تشدد برداشت کیا، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ کرتے رہے. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں نا، پہلے جانوروں کو انسان سے کمپیئر کریں اور پھر انسان کو اعلیٰ انسان سے کمپیئر کریں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان یہ بھی اس کے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 2 ہاتھ، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، وہ بھی 2 پاؤں سے چلتا ہے، یہ بھی 2 ٹانگوں سے چلتا ہے. لیکن ایک معلوم ہوتا ہے کہ کچا گھروندا ہے، اس پر ذرا تشدد آئے تو وہ بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک ہے کہ وہ چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے. تو یہ سب کے سب کیا تھی؟ یہ چٹانیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گوشت پوش کی شکل میں سے اس کے اندر ایک چٹان رکھی ہوئی تھی جس کو گرانا ممکن نہیں تھا. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن وہ چٹان ہم نے رکھی کہاں ہے؟ اس جسم اور گوشت پوش کے اندر جو حیوانوں کا ہے. ابھی کسی بھی حیوان کو آپ پیٹ چاک کر کے دیکھیں تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو یہاں ہے. وہاں بھی معدہ ہے، وہاں بھی آنتیں ہیں، وہاں بھی جگر ہے، وہاں بھی پھیپھڑے ہیں، وہاں بھی دل ہے، وہاں بھی گردے ہیں، کہ نا. اور انسانوں کے اندر بھی وہی ہے. پھر ان انسانوں میں سے بھی اسی گوشت پوش کے اندر سے وہ بھی ہے، لیکن کمپیرزن میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بھی دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح تو سب کو عطا کی ہے، جس کو میں سافٹ ویئر کہتا رہا ہوں کہ جس میں ایبلٹی ہے کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکے، جو استقامت دکھا سکے، وہ بھی سب کو دی ہے. لیکن امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روح کو، اس سافٹ ویئر کو اسی گوشت پوش کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے. اور بہت سے انسان جو ہیں وہ بالکل جانوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، ان میں انسانیت والی کوئی بات نہیں ہوتی. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے نچلوں میں بھی سب سے نچلا کر دکھایا. یعنی جب انسان گرتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے.
سور یہ بے غیرت جانور ہیں، یعنی تمام، یعنی آپ گھروں میں ہم مرغیاں پالتے ہیں تو ایک ہی بچے کے چوزے ہوتے ہیں، اس میں مرغیاں بھی ہوتی ہیں مرغے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ذرا چوزا جو ہے وہ جوان ہوتا ہے مرغا تو وہ فوراً غیرت محسوس کرتا ہے، اور ایک جو مرغا اگر مرغی کے پاس جاتا ہے تو دوسرا جو ہے فوراً اس سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جانور کی غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سور کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اپنی مؤنث جو ہے وہ اس سے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں۔ یہ بے غیرتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا کھانا، تاکہ انسان بے غیرت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو، اسی طرح کتا اور بلی، اس میں آپ فرق دیکھیں کہ کتے کو گھر میں رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور بلی جو ہے اس کو وہ تمہارے کھانے کے اندر منہ میں ڈالے کو بھی کھانا جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ کتا ایک بے غیرت جانور ہے، بے شرم جانور ہے، وہ بازاروں میں سرے عام جو ہے وہ سیکس کرتا ہے، اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ لڑکے جو ہیں وہ اس کے بٹے بھی مار رہے ہیں، اس کو سوٹیاں بھی مار رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مست رہتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے بلی کو سیکس کرتے دیکھا؟ ویری ریئر، یعنی آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا تو وہ جو نیشنل جیوگرافک ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن عام سرے بازار سرے عام بلی آپ کو سیکس کرتی نظر آتی۔ وہ باحیا جانور ہے، لہذا اس کو الاؤ کیا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھو، کتے کو اجازت نہیں ہے رکھنے کی۔ تو جب انسان گرتا ہے تو سور سے بھی گر جاتا ہے۔ اونٹ بڑا کینہ پرور جانور ہے، یہ مشہور ہے اس کی کینہ پروری، لیکن جب انسان کینہ پروری پہ آتا ہے تو اونٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی تمام انسان اس گوشت پوشت اور اس کی جو ساری لمیٹیشنز اور شارٹ کمنگز ہیں ان کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ مثلا یہ جسم جو ہے اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اور اس کے اندر شہوت ہے۔ تو جب انسان گرتا ہے تو بھوک میں وہ تمام جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، حلال حرام سب کھاتا ہے۔ پینے میں آئے تو کوئی تمیز نہیں کرتا، غصے میں آ جائے کوئی تمیز نہیں کرتا، اور شہوت اس پر طاری ہو جائے تو پھر وہ سوروں کو اور بندروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس گوشت پوشت کے ساتھ پیدا کیا، اور ٹاسک کیا تھا کہ تم نے اسی گوشت پوشت میں سے نکل کر انسانیت کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے۔ یعنی اس گوشت پوشت، یہ تو کور ہے نا، انسانیت تو اندر ہے اس کے۔ تو یہ جو اوپر مثالیں دی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان تھے۔ نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کیا تھے؟ انسان کے بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اسی گوشت پوشت میں سے بہترین کردار جو ہے اس کو دکھایا۔ اس کے بعد ایک کنکلوژن نکالا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کے اندر بھی آپ یاد رکھیے گا کہ عام طور پر جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں عمل صالح تو ہمارا ذہن صرف جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرف، یہ صالح اعمال ہیں۔ حالانکہ وہ ایک گوشہ ہے صالح اعمال کا، اخلاق، کردار، بیہیویئر، استقامت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ کردار کے حصے ہیں۔ تو جب بھی نیک عمل کی بات آئے تو پورا کردار اس کے اوپر رکھیے گا، نیک عمل۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو جو یہ کردار بنا لیں گے اپنا ایمان اور عمل صالح والا تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا، یہیں دو کنٹراسٹ میں دکھا دی چیزیں، پہلے حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی، اور اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا کردار ہے، یعنی گھٹیا ترین کردار کہ جانوروں کو بھی انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے،
ایک کنٹراسٹ دکھایا اور اس کے بعد پوچھا سوال فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر تمہیں کون سی چیز بدلے کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ دیکھیے اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تمہاری زبان پر کیا آتا ہے؟ انہوں نے کوئی پچھڑا نہیں، ہم پڑھا ہے نا، یعنی کہا گیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی۔ پھر ایک صورت چھوڑ کر ناپ توڑ میں کمی کرنے والے، وہاں بھی کیا کہا گیا؟ کیا انہیں کو معلوم نہیں کہ وہ ایک دن کھڑے کیے جانے والے ہیں اپنے رب کے حضور اور ان سے پوچھا جائے گا اللہ، ان کو معلوم نہیں کہ وہ ایک دن کھڑے کیے جائیں گے یوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ دو کنٹراسٹ پیش کر کے بادشاہ اللہ ہے، یعنی نیکوں کو تو عمل کر دے نہ ختم ہونے والا اجر عطا کرے گا، تو کیا ان کو سزا نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ اور اگر یہ سزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے وہ ناقص ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں کوئی پچھڑانا نہیں، اور یعنی عام پبلک تو یہ کہتی ہے، لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ حکومت کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے جو اچھا پرفارم کرنے والوں کو ریوارڈ کرے اور بیڈ پرفارم کرنے والوں کو، ظالموں کو پکڑ کر ڈیولی پنش کرے، تب تو وہ جینون حکومت ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ جینون نہیں ہے۔ یہ مضمون ہم سورۃ مومنون کے آخر میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و برتر ہے وہ بادشاہ حقیقی، مالک ہے نہیں کہا، ملک الحق کا ہے، جینوئن رولر۔ تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ حاکموں میں سے بہترین حاکم نہیں ہے؟ دا بیسٹ آف دا رولرز وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا وہ ایک دن لازماً اچھا پرفارم کرنے والوں کو نہ ختم ہونے والا اجر دے گا اور ظلم کرنے والوں کو، بیڈ پرفارم کرنے والوں کو ڈیولی پنش کرے گا۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اس صورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کہنا ثابت ہے۔ بلا کیوں نہیں؟ یس انڈیڈ، یعنی جو سوال ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں؟ یس ہی از۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔